ہوتا ہے ایسے دنوں میں جب غیر مسلم سوشل ورک کے نام پر واٹر پلانٹ لگاتے ہیں، ان کے دسیوں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمان ایسے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے اپنے مسلمان ایسے جو سوشل ورک کے کام ہوتے ہیں وہ گنے چنے یا ایکا دکا نظر آتے ہیں۔ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نعمتیں کیا ہیں؟ ٹھنڈا سایہ، درخت جھاڑ کا جو سایہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو تر کھجور ہے کھانے کی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ٹھنڈا پانی جو ہے، ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ پورا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 80 پر ایک۔ سورہ نحل قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے
جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا گیا۔ یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد دلانے والی آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اس آیت میں ان نعمتوں کو بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تمہارے لیے سایہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں یعنی غار اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہارے لیے ایسے لباس اللہ تعالیٰ نے بنائے جو لباس تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے لباس بھی بنائے جو تمہارے لیے جنگوں میں مصیبت سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ چار نعمتیں اللہ نے بتانے کے بعد فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو ایسے پورا کرتے ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تم پر ایسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے میں گرمی کے موسم اور اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ تعلیمات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ دنیا کے اندر چار بڑے موسم آتے ہیں۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے، پیغمبر اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ مسلمانوں کو ہر موسم میں اس نے رہنمائی کی ہے، نصیحتیں اور تعلیمات بتائی گئی ہیں۔ گرمی کا موسم، گرمی کے دن بھی ایسے ہی دن ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس موسم کی رہنمائی کی۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف عبادتوں کے بارے میں، ہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے رہنمائی کی ہے۔ میں آج کے اس خطبے میں چند ایسی چیزیں جو سمر سے تعلق رکھتی ہے، ہاں گرمی کے موسم سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، گرمی انسان کے لیے حد سے زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جیسے سردی جب حد سے زیادہ ہو تو انسان کے لیے تکلیف والی ہوتی ہے، تو ویسے ہی گرمی کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ اس بندے کو یعنی حضرت علی کو گرمی اور سردی کی تکلیفوں سے بچا لے، یعنی سردی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی بچا، اور گرمی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے۔ یعنی انسان سردی کو جب بڑھ جاتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے گرمی کا مسئلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ کرام کے حق میں یہ دعائیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام نے انسان کو پہنچنے والی تکلیفوں پر بھی اس کے لیے چھوٹ اور رخصت اللہ کے نبی نے عطا کی۔ جیسے گرمی کے یہ دنوں کو لیجئے، اللہ کے نبی نے انسان گرمی کے بہانے عبادت کو نہ چھوڑے، اللہ کے نبی نے ویسی بعض رخصتیں گرمی کے دنوں میں عطا کی ہیں۔ جیسے میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے گرمی کے دنوں میں
عبادتوں میں آسانی ہمارے لیے دی گئی۔ گرمی کے دنوں میں جب روزہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا۔ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ جب رمضان گرمی کے دنوں میں آتا اور حد سے زیادہ دھوپ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال لیتے اور سر پر پانی ڈال کر جو ہے ٹھنڈک اللہ کے نبی حاصل کرتے۔ تو گرمی کی وجہ سے آدمی سر پر پانی ڈالتا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ عام طور پر رمضان میں بعض لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے اگر آدمی دوپہر میں پانی نہاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ رہ کر جو ہے یعنی گرمی کو برداشت کرنے کے بجائے پانی نہا کر کے ٹھنڈی میں بدل رہے، تو اسے خود غلط سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی خود یا تو غسل کیا کرتے یا پھر اللہ کے نبی صرف سر پر یعنی وضو کرتے ہوئے آپ سر پر پانی ڈال لیتے۔ تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سر پر پانی ڈال لینا روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ یہ رہا روزے میں۔ اگر نماز کی بات کریں تو گرمی کے دنوں میں اللہ کے نبی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرتے۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں اور پھر اس پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں اسے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سفر میں تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو مؤذن جو ہے اذان دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ تو وہ صحابی تھوڑی دیر رکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تھوڑا سا ٹھنڈی آنے دو پھر نماز پڑھتے ہیں، یعنی گرم بھاپ ہے تو تھوڑا سا ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد مؤذن نے اذان دینا چاہا تو اللہ کے نبی نے پھر سے انہیں کہا کہ تھوڑا اور رک جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ اب اذان دو۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے اذان دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دھوپ گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے اسی وقت ارشاد فرمائی۔ یہاں ایک صحیح عمل ہے جو کرنا ہے اور ایک غلط عمل ہے جس سے بچنا ہے۔ صحیح عمل کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ظہر کی نماز گرمی کے دنوں میں تھوڑا ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرے، یعنی عام طور پر عام دنوں میں 12:15 12:30 کو بھی وقت ہو جاتا ہے ظہر کا، ایسے وقت میں بھی ظہر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن گرمی کے دنوں میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑا ٹھنڈے وقت کا انتظار کر لیں۔ تو گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کی حد تک تھوڑا سا ٹھنڈے وقت کا انتظار کا حکم دیا گیا۔ یہ صحیح عمل ہے جس پر عمل کرنا ہے۔ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے معلوم؟ لوگ یہ حدیث کو ظہر کی نماز سے ہٹا کر عصر کی نماز پہ ڈال دیتے ہیں اور ظہر کے بجائے عصر کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ نماز میں تاخیر نہیں کرنا ہے تو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کو کہا ہے تو اسی لیے ہم ٹھنڈے وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کس نماز کے بارے میں کہا تھا اور لوگ کس بارے میں لے رہے ہیں؟ یہاں لوگ اپنی آسانی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بارے میں بات بولے جبکہ لوگ عصر کی نماز کے بارے میں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ تو گرمی کے موسم میں اللہ کے نبی بولے، ہمارا حال کیا ہے؟ پورا سال عصر کی نماز اسی وقت میں پڑھتے ہیں اور اس کے لیے ایسی غلط حدیثوں سے غلط مطلب نکالتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ اللہ کے نبی نے جو نماز کے لیے جیسی رخصت یا جیسی چھوٹ اللہ کے نبی دیے وہ چھوٹ کو آپ اسی نماز کے لیے رکھیے۔
ایسا نہیں کہ وہ چھوٹ کو آپ دوسرے نمازوں پہ ڈال رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خود بولے کہ ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو، تو غلط بات ہے۔ تو بہرحال گرمی یا جب دھوپ زیادہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بارے میں ایسا عمل ثابت ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات گرمی کے دنوں کے سلسلے میں، ابھی کیا ہے ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ مسجدوں میں آرام کی جانی مازے ہیں، فین، کولر، اے سی وغیرہ ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ ساری چیزیں مہیا نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی اتنی بھی رخصت دیے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھلے میدان میں جائے، زمین پر نماز پڑھ رہا ہو، زمین پر سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، یعنی گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، صحابہ کرام کبھی کیا کر لیتے نماز پڑھتے ہوئے، چونکہ ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوتے، سجدے میں جاتے ہوئے اپنی چادر، اپنے کپڑے کو سجدے کی جگہ میں رکھ لیتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے، یعنی کپڑے کی آڑ پر سجدہ کرتے تھے۔ تو ایسا ابھی کیا ہے ہماری مسجدیں تو ایسی نہیں ہیں، ہماری مسجدوں میں جانی نماز وغیرہ ہوتی ہیں۔ کبھی آدمی سفر پر ہو اور مٹی پر نماز پڑھنا ہو، آدمی کے لیے گرمی کی وجہ سے مٹی پر سجدہ کرنے میں تکلیف ہو تو اس حد تک بھی رخصت دی گئی کہ آدمی اپنا کپڑا جو ہے رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں مجھے ایک بہت ضروری بات آپ کو یاد دلانی پڑ رہی ہے۔ کیا ہے؟ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، حج کے دنوں کے لیے چل کر کے جانا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے عبادت کے نام پر تکلیف برداشت کرنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں وہ دین میں سختی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر تکلیف ڈال کر کے عبادت کرے اور یہ سمجھے کہ میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اور اللہ کے نبی کی جو آسانی دین کے بارے میں ہے اسے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے ایک نظر مانی، نظر یعنی منت انہوں نے مانی ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے، روزے کی منت ہے، کھڑیں گے، کھڑ کر ہی بات کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، اور دھوپ میں رہیں گے، سایہ نہیں لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ رکھیں گے، روزے کی منت انہوں نے کی ہے، کھڑیں گے یعنی کھڑے ہو کر ہی بات کریں گے، بیٹھیں گے ہی نہیں، اور دھوپ میں رہیں گے، سایہ نہیں لیں گے، چھاؤنی سایہ نہیں لیں گے۔ ایسی منت انہوں نے مانی ہے، اسی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جا کر انہیں بتا دو کہ وہ بیٹھ جائیں، سایہ بھی حاصل کر لیں۔ جہاں تک روزے کی بات ہے، اگر انہوں نے روزہ رکھنے کی منت مانی ہے تو روزے کو پورا کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور سایہ لینے کو کہا۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں، دین میں جو کام جائز ہے اللہ کے نبی نے وہاں رخصت دی۔ روزہ جائز ہے، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی۔ باقی رہا کہ دھوپ میں رہنا اور وہ بھی کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دھوپ میں ہی میں کھڑا ہوں گا، سایہ نہیں لوں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے تکلیف میں ڈالنا اور تکلیف میں ڈال کر کے یہ سمجھنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، تو غلط ہے۔ آپ بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، سائے میں رہ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو اس حدیث سے وہ لوگوں کا رد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ جو ہے عبادتوں کے نام پر دھوپ میں عبادت کرتے ہیں یا عبادتوں کے نام پر ہزاروں میل چل کر کے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے چل کر کے جانا، اپنے اوپر تکلیف ڈال کر کے مشقت کے ساتھ عبادت کرنا زیادہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ ایسی نہیں۔ دین کے بارے میں جو سہولتیں آپ کو ہیں وہ سہولتیں اپنائیے،
وہ سہولتیں اپنا کر آپ عبادت کر سکتے ہیں، کیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اگر گرمی کے موسم کے بارے میں ہم دیکھیں، ہمارے نبی نے نہ صرف یہ کہ عبادتوں کے بارے میں ایسی رخصتیں بتائی ہیں، ہماری صحت کے بارے میں بھی گرمی کے دنوں کا خیال رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو لوگوں میں نہیں معلوم ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور استعمال کرتے تو کھجور کے ساتھ تربوز استعمال کرتے تھے، اور تربوز استعمال کرتے تو تربوز کے ساتھ کھجور بھی آپ استعمال کرتے. اللہ کے نبی اس کی حکمت بتائے، وجہ بتائے. اللہ کے نبی بولے کہ تربوز جو ہے ایک ٹھنڈا پھل ہے، انسان کو ٹھنڈک دینے والا پھل ہے، اور کھجور کیا ہے؟ کھجور ایک گرم چیز ہے، آدمی کو اس سے گرمی حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ یعنی ہم مسلمان کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ توڑتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دنوں میں استعمال کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کا یہ طریقہ بتایا کہ گرمی کے دنوں میں انسان کی صحت کے لیے جو چیزیں ٹھنڈک دینے والی ہوتی ہیں، گرمی کو توڑنے والی ہوتی ہیں، ویسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو تربوز بھی ویسا ہی ہے. خاص کر کے اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ کھجور کے ساتھ تربوز استعمال کیا جائے، کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ توڑا جائے. تو یہ سنت ہے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ کھجور استعمال کرتے ہیں تو صرف کھجور استعمال کرتے ہیں، بلکہ کھجور کے ساتھ تر کھجور کے ساتھ یہ تربوز کا استعمال بھی یہ انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو ہمیں یاد دلایا، اور وہیں پر انسانوں کے ساتھ جانوروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. گرمی کے دنوں میں پانی کتنی بڑی نعمت ہے ہم جانتے ہیں. پانی انسانوں کو پلانا ہی ثواب کا کام ہے. اگر انسانوں کے بجائے جانور بھی پیاسے ہوتے ہیں تو جانوروں کو پانی پلانا نہ صرف یہ کہ ثواب کا کام ہے، بلکہ انسان اس نیکی کی وجہ سے جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے. ہاں، ایک بری عورت، غلط عورت، گنہگار عورت راستے سے گزرتے ہوئے پیاسے کتے کو دیکھتی ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے. ہاں، اس کی زبان، اس کی جیب باہر ڈال دیا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا؟ کنویں میں اتر کر کے اپنے جوتے کے ذریعے سے پانی بھر کے اس کتے کو، اس پیاسا جو کتا ہے اس کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ کو پیاسے جانور کو پانی پلانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف فرمایا. یہ ایک مشہور حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں. سن کر کے آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے دنوں میں جب گرمی کے دن آتے ہیں، آپ سوچیں جانوروں کو پانی پلانے پر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں تو انسانوں کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے. مسلمانوں کو ایسے سوشل ورک کے جو کام ہوتے ہیں ویسے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے ایک بڑے پیمانے پر کریں، نہیں کم سے کم اپنی کسی بھی یعنی مسجد کے پاس، گھر کے پاس ایک دو مٹکے، ایک دو کیان لگا کر ہی آپ راستے سے آنے جانے والوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، ایک پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں. یہ نیکی بھی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر ایسے دنوں میں وہ جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے جو جانور پیاسے ہوتے ہیں تو انسانوں کے جیسا فریج میں یا ٹھنڈے پانی کے پاس جا کر پانی نہیں پی سکتے ہیں. ایسے جانوروں کو پانی پلانے کا کچھ نہ کچھ انتظام اپنے گھر کے آنگن میں، اپنے چھت کے اوپر کرنا چاہیے
ताकि इंसान ऐसी नेकियों के ज़रिए से ये बेज़बान जानवरों की दुआएं ले सके, या फिर ऐसी नेकियों के ज़रिए से अल्लाह ताला की रज़ामंदी को हासिल कर सके। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हमारे ऊपर हैं। बाज़ नेमतें मौसम के एतबार से वो नेमतों की कदर व कीमत बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। अल्लाह के हमारे नबी ने हमें हर मौसम से जुड़कर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जहां हमें सोचना पड़ता है। मैं एक हदीस, बहुत प्यारी हदीस है, वो सुनाकर के अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये हदीस में बहुत सारी बातें हैं समझने की। पहले हदीस सुनाता हूँ, हदीस गौर से सुनिए। ये हदीस इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान की है और इमाम मुस्लिम ने भी बयान की है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2083 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के दिनों में बाहर निकले। हालांकि अल्लाह के नबी धूप के वक्त बाहर नहीं निकलते और ना ही किसी से मुलाकात करते, लेकिन अपने मामूल के खिलाफ अल्लाह के नबी एकदम धूप के वक्त घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में मिलते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि अबू बकर कैसे निकलना हुआ? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपके घर ही की तरफ आ रहा था। हाँ, मुझे लगा कि मैं आपसे मिलूं, आपकी याद आई, हाँ आपका चेहरा देखूं, इस नीयत से, हालांकि मामूल नहीं है आपका, लेकिन आपकी मुलाकात की नीयत से ही निकला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, बातचीत किए, आगे बढ़े। थोड़ा सामने क्या गए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। दोनों ने पूछा कि हज़रत उमर से क्यों निकले हैं? हज़रत उमर ने कहा कि मेरा मसला ये है कि भूख शिद्दत से लगी है, बड़ी सख्ती से भूख लग रही है, तो इसीलिए बाहर निकला कि कहीं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। अल्लाह अकबर। हाँ, इस्लाम हमारे तक जो पहुँचा है, कितनी कैसी कैसी कुर्बानियाँ हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे सहाबी हैं, यानी मालो दौलत रखने वाले सहाबी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसे फ़ख्र फ़ाक़े के दिन भी आए हैं। हाँ, ज़िंदगी में कभी फ़ख्र फ़ाक़े के दिन आए तो अल्लाह के बारे में शिकायतें नहीं करना चाहिए। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो बाहर निकल रहे हैं घर से। क्यों? पूछा गया कि क्यों? तो कहा कि भूख लग रही है, बाहर निकला के कुछ इंतज़ाम हो जाए। अब ये तीनों क्या किए? एक अल्लाह के नबी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीनों गए कहाँ? एक अंसारी सहाबी के घर को। एक अंसारी सहाबी थे जिनका नाम इस हदीस में अबुल हैसम बताया गया। अबुल हैसम एक सहाबी हैं। ख़ास करके उनके घर को क्यों गए? वो सहाबी, उनके पास ज़्यादा बकरियां थी, बकरियां पालने वाले थे, अच्छी खासी बकरियां थी एक, और दूसरा खजूर का बगीचा था उनके पास, तो इसीलिए उनके घर गए। तीनों पहुंचे, अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीनों गए उनके घर पर। लेकिन घर पर जाने के बाद मालूम हुआ कि वो घर पर नहीं है। पूछा उनकी बीवी से, तो बीवी ने कहा कि मेरे शोहर बाहर गए हैं कि कहीं से कुछ ठंडे पानी का इंतज़ाम हो जाए, तो ठंडा पानी लाने के लिए गए हैं। वहीं पर बैठ गए इंतज़ार करते हुए। थोड़ी ही देर में आ गए घर के मालिक, वो सहाबी, अंसारी सहाबी आ गए, अबुल हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु आए। घर के अंदर आए तो देखा कि अल्लाह के नबी, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद घर में आके बैठे हैं। तो सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले लग गए और कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने मुझे आपको जो है मेरे घर तक पहुँचाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात सुनाई, किस वजह से निकले थे घर से बाहर। तो ये सहाबी हज़रत अबुल हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु तीनों को लेकर अपने बगीचे को जाते हैं। उनका जो खजूर का बगीचा था, खजूर के बगीचे को लेकर जाते हैं। बगीचे में जाने के बाद एक कपड़ा डालते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप यहाँ बैठ जाए। बैठ गए और ये खुद बगीचे में निकले। निकल करके, खजूर का बगीचा था उनका अपना ख़ास, तो कुछ ताज़ा तर खजूरें,
ہاں پورے خوشے کے ساتھ ڈالیوں کے ساتھ توڑ کر کے پورا غصہ غصہ لائے اور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا، اور اپنے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی لائے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو کھجور نیچے یہاں وہاں گرے تھے اسی کو اٹھا کر کے لا لیتے، یا کچھ توڑ کر کے لا لیتے، اتنے غصہ غصہ لانے کی کیا ضرورت تھی پورے ڈالیوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ آئے ہیں یہی بڑی بات ہے، ہاں آپ اپنی پسند سے جو تناول فرمائیں کھا سکتے ہیں آپ کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی جو تر کھجوریں تھی باغیچے کی وہ کھجوریں کھائے، جو ٹھنڈا پانی تھا اسے بھی آپ نے پیا۔ پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، وہ بات ہمارے لیے زندگی میں کبھی بھولنے کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی وہ اللہ میری موت و حیات کا مالک ہے، اس کی قسم ہے من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامت، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نعمتیں کیا ہیں؟ ٹھنڈا سایہ، درخت جھاڑ کا جو سایہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جو تر کھجور ہے کھانے کی یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی جو ہے یہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ پورا واقعہ جو میں بیان کیا صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2030/8 میں یہ پورا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث سے کئی باتیں ہماری اپنی زندگی میں ہمیں سیکھنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہماری زندگی میں اللہ نے اس سے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اس سے بڑھ کر کے نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی درخت کا سایہ، ایک جھاڑ کے سائے میں بیٹھ کر کے بولے کہ درخت کا سایہ ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں کیا کمی رکھی ہے؟ سچ کہیں ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھت دی ہے ہمارے گھر کی شکل میں، رہنے کے لیے ایک مکان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں خوف سے ڈر سے بھرپور ایک جگہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا ٹھنڈا پانی استعمال کر کے کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں، کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے جوس، مشروبات ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کھانے کھجور کے 2 ٹکڑے کھا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اللہ نے کھانے پینے کی کتنی نعمتیں ہمیں نہیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ وہیں پر حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کیسے لوگ تھے وہ، ہاں کوئی بھوکا ملتا، کوئی پیاسا ملتا، کھلاتے پلاتے، حالانکہ وہ خود ہیں۔ اللہ کے تھوڑا بھی موقع ملتا کسی بھوکے کو کھلانے کا، کسی پیاسے کو پلانے کا، فوراً کھلانے پلانے کے لیے آگے بڑھتے اور اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے کہ ان کو کھلانا، ان کو پلانا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، گرمی کے یہ دن جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں ہماری زندگی کی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بتائی نا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور یہ 3 نعمتیں گن کے اللہ کے نبی بولے، 3 نعمتیں آپ حدیث پھر سے پڑھیں جا کے، یہ 3 نعمتیں اللہ کے نبی نے گن کے بتائی کہ جھاڑ کا سایہ اور ایک کھجور اور یہ ٹھنڈا پانی، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ہیں جن نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بھلا بتائیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس سے بڑھ کر کے، یہ کولر، یہ سیا اور کیا کیا پتہ نہیں، کھانے پینے آرام کی اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، اتنی نعمتیں حاصل کر کے بھی ہم اللہ سے کتنے دور ہیں، کتنے ناشکرے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کے جھاڑ کا سایہ لے کے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نعمتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ ہم ہیں
ہمارے اپنی زندگی کے 40 سال 30 سال آسانی میں خوشی میں گزر جائیں، 1-2 سال کیا تکلیف آئی، کیا فاقہ آ گیا، کیا تنگی آ گئی، اسی اللہ کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں، اسی اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اسی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو نعمتیں سووں کی نعمتیں اللہ دیا، وہ سووں کی نعمتوں کو بھلا کر کے 10 چیزیں جو زندگی میں نہیں ملی اسے گن کے اللہ کے ناشکری کرتے ہیں۔ سچ کہا اللہ نے قرآن میں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور ہم ناشکری کی حد پار کر رہے ہیں میرے بھائی، اور واقعی میں ایسے زمانے میں، ایسے دنوں میں جب اللہ نے ہمیں امن سے رکھا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دیا ہے، تو ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اس کے ساتھ گرمی کے موسم میں یہ نعمتیں اگر اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، وہ نعمتوں کو خود بھی کھائیں پیئیں، شکر گزاری کریں۔ خاص کر کے ایسے لوگ، ایسے انسان یا جانور بھی جو پیاسے ہوں، ویسے جانوروں کو پیاس بجھانے کے لیے ایک پیاس کا ایک آپ کچھ خطرہ بھی ان کے حوالے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ انسان تو انسان ہے، ہمارا دین وہ دین ہے جس دین نے پیاسے جانوروں کو پانی پلانے پر جنت کا انعام دیا ہے، تو پیاسے انسانوں کو پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے دنوں میں جب غیر مسلم سوشل ورک کے نام پر واٹر پلانٹ لگاتے ہیں، ان کے دسیوں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمان ایسے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے اپنے مسلمان ایسے جو سوشل ورک کے کام ہوتے ہیں وہ گنے چنے یا اکا دکا نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے بے شمار ہوتے ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے تو ہمیں دکھایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ اپنی گلی محلے میں پانی کے 1-2 مٹکے 1-2 کین لگا کر بھی آپ آنے جانے والوں کی کسی 2 پیاسے انسانوں کی پیاس بھی بجھاتے ہیں، بہت بڑی نعمت بنتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں، سمر میں بعض مرتبہ انسان کے لیے کھانا بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا ایک گلاس ٹھنڈا پانی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو ایسے دنوں میں اللہ نے جس کو جیسے دیا ہے، کسی بھی آپ شاپ میں ہیں، آپ کچھ تجارت کر رہے ہیں، آپ کے اپنے شاپ کے باہر 1-2 کین لگا کر بھی آپ 1-2 انسانوں کا، زیادہ نہیں، 1-2 انسانوں کی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، حتیٰ کہ جانور بھی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے آنگن چھتوں کے ذریعے سے بھی، تو انشاءاللہ اللہ کے پاس آپ کے حق میں اس کی بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے ہماری زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے صحابہ نے ایسے فخر و فاقے میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد رکھا۔ اللہ ہمیں کھاتے پیتے تو کم سے کم اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کو اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گرمی کے دنوں میں جو اسلام اور نبی کی جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت گرمی کے دنوں میں بھی، سردی کے دنوں میں بھی، ہر موسم میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادتوں کا پورا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔